فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 29 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سپہ سالار موسیٰ بن نصیر نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس مبارک نعرے کی تکرار کی اور اسلامی لشکر کا سیلاب قلعہ کی طرف بڑھا۔ ناظرین، عیسائی فصیل پر کھڑے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو گلے پھاڑ پھاڑ کر چلانے لگے اور فلاخنوں کے ذریعے سنگریزے مارنے لگے۔ ناظرین، چونکہ مسلمان قلعہ کے نزدیک پہنچ گئے تھے، اس لیے نوکیلے پتھروں کے ٹکڑے ان کو اور ان کے گھوڑوں کو زخمی کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ڈھالیں آگے کر لیں اور خود کو اور گھوڑوں کو بچاتے آگے بڑھنے لگے۔ مسلمان عجیب شان سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی تلواریں آگ اگل رہی تھی، خنجر سینوں کے نیچے پیٹیوں میں اڑ سے ہوئے تھے، تیر کمانے اور ترکش پش پر بندھے ہوئے تھے، نیزے بائیں رکابوں کے برابر بدن کی دیواروں کے سہارے سے کھڑے تھے۔ ناظرین، ان کی چھینیاں، ہتھوڑے اور میخیں تو بربروں میں تھیں اور تین تین ڈنڈوں کی سیڑھیاں داہنی طرف رکابوں کے برابر میں بندھی ہوئی تھی، اور یہ سیڑھیاں ایسی ہوتی تھیں کہ ان کے آخری بازوؤں میں سوراخ ہوتے تھے اور ان میں ڈنڈے ڈال کر انہیں جوڑا جا سکتا تھا اور اس طرح انہیں حسب ضرورت لمبا کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، مسلمان دونوں ہاتھوں میں ڈھالے سنبھالے پتھروں کے ٹکڑوں اور تیروں سے بچتے ہوئے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عیسائیوں نے اب پتھروں کے علاوہ تیروں کی بارش بھی شروع کر دی، مگر وہ زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ ناظرین، عیسائیوں کو ان کو اس طرح بڑھتے دیکھ کر غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرت بھی ہو رہی تھی۔ ان کی سمجھ ہی میں نہ آتا تھا کہ مسلمان کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں جو زخمی ہونے پر بھی نہیں رکتے اور بدستور بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے جس زمانے میں کام کیا وہ حیرت انگیز ہی تھا۔ گورنر موسیٰ، ان کے دونوں لڑکے عبداللہ اور مروان اور تمام جان باز افسر سارے سرفروش مجاہدین سمیت نہایت اطمینان اور بڑے استقلال سے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ناظرین، آفتاب چمک رہا تھا اور دھوپ پھیل رہی تھی، ہوا کے خفیف جھونکے چل رہے تھے جس سے اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ عجب سما تھا اور عجب وقت تھا۔ عیسائی چلاتے چلاتے سنگریزے اور تیر پھینکتے پھینکتے تھک گئے تھے۔ مسلمان ان کے شور کرنے اور تیروں اور پتھروں کی بارش سے ڈر جائیں گے، رک جائیں گے اور قلعہ تک نہ پہنچ سکیں گے، مگر ان کا خیال غلط تھا اور مسلمان بڑھ کر فصیل کے نیچے پہنچ گئے تھے۔ اب تو عیسائی بہت گھبرائے اور انہوں نے تازہ دم عیسائیوں کو فصیل پر چڑھا کر ان سے بڑے بڑے اور موٹے پتھر برسانا شروع کر دیے، مگر کچھ مسلمان فصیل کے عین نیچے پہنچ گئے تھے اور انہیں پتھر اذیت پہنچا رہے تھے، مگر انہوں نے اس کی مطلقاً پرواہ نہ کی۔ جو لوگ فصیل کے قریب پہنچ گئے تھے انہوں نے جلدی جلدی سیڑھیاں نکال کر جوڑی اور ایک برج کے قریب لگا کر ان پر چڑھنا شروع کیا۔ ناظرین، جب وہ برج کے برابر پہنچے اور انہوں نے سر ابھارے تو عیسائیوں کی تلواروں نے فوراً ان کے سر اڑا دیے اور کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ ناظرین، مسلمانوں نے برج کے ادھر ادھر اور سامنے 5 سیڑھیاں لگائی تھی اور 5 سیڑھیوں پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ برج کافی اونچا تھا، مسلمان ڈنڈوں کو پکڑ پکڑ کر چڑھ رہے تھے اور اس لیے جب وہ برج کے قریب پہنچتے تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائیوں کی تلواروں کے گھاٹ اترتے چلے گئے، لیکن باوجود شہید ہو کر گرنے کے ان کے قدم نہ رکتے تھے بلکہ برابر چڑھ رہے تھے اور جوش و غضب سے ان کا برا حال تھا۔ گورنر موسیٰ، ان کے دونوں بیٹوں اور کئی معزز افسر برج کے نیچے کھڑے یہ کیفیت دیکھ رہے تھے اور فرتے غیظ و غضب سے ان کا خون کھل رہا تھا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ ناظرین، اس برج کا نام اسی روز سے برج یعنی برج الشہداء مشہور ہو گیا۔ آخر موسیٰ سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے تلواریں دانتوں میں دبائی اور ڈھال ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ میں ڈنڈوں کو پکڑتے ہوئے سیڑھی پر چڑھنے لگے۔ ناظرین، ان کی دیکھا دیکھی سیڑھیوں پر چڑھنے والے تمام مسلمانوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا اور جب وہ برج کے قریب پہنچے اور انہوں نے سر ابھارا تو عیسائیوں کی تلواریں ان کی ڈھالوں پر تھی۔ موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر ایک عیسائی
کی ٹانگ پکڑ لی اور جلدی سے اسے کھینچ کر نیچے ڈال دیا۔ وہ نیچے کھڑے مسلمانوں کے سروں پر پڑا۔ مسلمانوں نے اسے چونک کر دیکھا اور سمجھے کہ شاید کوئی مسلمان سیڑھی سے گر گیا، مگر جب انہیں عیسائی نظر آیا تو انہوں نے تلواروں سے اس کا قیمہ بنا ڈالا۔ اس عرصہ میں موسیٰ نے ایک اور عیسائی کو نیچے پھینک دیا، اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ اب سپہ سالار موسیٰ برج میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے عیسائی کو طمع ہوئی اور وہ انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ ہر طرف سے ان پر تلواریں برسنے لگی۔ فوراً ہی ایک اور مسلمان اوپر پہنچ گیا اور انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ ناظرین، اب مسلمانوں کا تانتا بن چکا تھا۔ وہ ہر سیڑھی سے کودتے اور کودتے ہی تلوار لے کر مقابلے پر اتر آتے۔ عیسائی بھی ڈٹ گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان گنتی کے چند ایک ہی برج میں آئے ہیں۔ وہ انہیں قتل کر کے نیچے ڈال دینے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے تھے۔ ناظرین، برج بہت بڑا تھا اور اس میں کافی مقدار میں عیسائی موجود تھے۔ مسلمانوں نے پھیل کر تلواریں چلانا اور عیسائیوں کی گردنیں اتارنا شروع کی۔ چونکہ مسلمانوں کو اس وجہ سے جوش اور غصہ آ رہا تھا کہ ان کے بہت سے آدمی شہید ہو گئے تھے، لہٰذا ان کا انتقام لینے کے لیے اس شدت سے حملے کر رہے تھے کہ عیسائیوں کے غول کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ہر مسلمان خون خوار شیر بن گیا تھا اور ہر مسلمان کی تلوار فرشتہ اجل بنی ہوئی۔ انہوں نے چشم زدن میں ان تمام عیسائیوں کا خاتمہ کر دیا جو پہلے برج کے اندر موجود تھے، لیکن ان کی آمد کا سلسلہ لگا ہوا تھا اور اگلوں کے مرتے ہی پیچھے تازہ دم آ جاتے تھے۔ مگر جب کثیر تعداد قتل ہو گئی اور ان کی لاشوں سے تمام برج پٹ گیا تو وہ گھبرانے لگے اور پھر انہیں برج میں آنے اور لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ ناظرین، اب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب مسلمان فصیل کی طرف آئیں گے تب ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا جائے گا۔ چونکہ اب مسلمان کافی تعداد میں برج کے اندر آ گئے تھے، اس لیے وہ فصیل کی طرف بڑھنے لگے۔ اب بھی برج کے دروازے کے پاس بھی نہ پہنچے تھے کہ قلعے کے نیچے سے اللہ اکبر کے پرشور نعرے کی آواز آئی۔ ناظرین، یہ لوگ لوٹ آئے اور انہوں نے جھانک جھانک کر دیکھا، انہیں سامنے سے اسلامی لشکر آتا دکھائی دیا۔ سپہ سالار موسیٰ سمجھ گئے کہ عبدالعزیز امدادی لشکر لے کر پہنچ گئے ہیں۔ انہیں ان کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے جوش مشرت سے سرشار ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ناظرین، اس نعرے کی تکرار فصیل سے نیچے کھڑے ہوئے تمام لشکر نے کی۔ عیسائی ان کے پہم نعروں اور نئے آنے والے لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ اب موسیٰ برج پر پہنچے تو انہوں نے عیسائیوں کو سفید جھنڈا لہراتے ہوئے پایا۔ ایک عیسائی نے آگے بڑھ کر کہا، ہم صلح کی شرائط لے کر آئے ہیں۔ موسیٰ نے پوچھا، کیسی شرائط؟ عیسائی، بعد میں طے ہوگا، فی الوقت جنگ بندی کی جائے۔ موسیٰ، پر ہم برج خالی نہیں کر سکتے، ہم نے اسے تلوار کے زور پر فتح کیا ہے۔ عیسائی، کچھ حرج نہیں، آپ برج پر قبضہ رکھیں۔ موسیٰ، برج پر رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کیا ہوگا؟ عیسائی، جو آپ مناسب سمجھیں۔ موسیٰ، ہمارا کچھ لشکر فصیل پر ٹھہرے گا۔ عیسائی، ہمیں منظور ہے۔ موسیٰ، اور تمہارے سپاہی فصیل سے اتر جائیں۔ عیسائی، لیکن اس طرح تو آپ تمام فصیل پر قبضہ کر لیں گے۔ موسیٰ، نہیں، بلکہ ہم حفاظت چاہتے ہیں۔ عیسائی، بہتر ہے۔ موسیٰ، تو تم اپنے ساتھیوں کو فصیل سے نیچے لے جاؤ۔ عیسائی، بہت اچھا۔ ناظرین، عیسائی چلا گیا اور اس نے اپنی اور موسیٰ کی گفتگو سے دوسرے سرداروں کو مطلع کیا۔ تمام سرداروں نے سارے لشکر کو فصیل سے نیچے جانے کا حکم دیا اور تمام سپاہی فصیل خالی کر کے قلعہ کے اندر چلے گئے۔ اب چند سردار سپہ سالار موسیٰ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ موسیٰ نے دیکھ لیا ہے، اب صرف میں 250 سپاہی برج اور برج کے سامنے فصیل پر تعینات کر دوں گا اور بقایا تمام لشکر اسلامی خیموں میں چلا جائے۔ عیسائی، غالباً آپ ہی لشکر کے سپہ سالار ہیں؟ ہاں، میرا نام موسیٰ بن نصیر ہے۔ ناظرین، تمام عیسائیوں کو ان کا نام سن کر حیرت ہوئی اور ان میں سے ایک نے کہا، آپ موسیٰ ہیں، غربی بلاد اسلامیہ کے وائس رائے؟ موسیٰ، جی ہاں،
اب موسیٰ نے 250 مجاہدین بلا کر برج پر تعینات کیے اور باقی لشکر خیموں میں لوٹ گیا۔ ناظرین، تمام مجاہدین فتح و نصرت کے نعرے لگاتے خیموں میں گئے۔ موسیٰ نے کہا اب میں بھی جا رہا ہوں، آپ معززین کو لے کر کل صبح خیمے میں آ جائیں۔ عیسائی بولا بہت بہتر ہے۔ ناظرین، عیسائی سردار بھی وہاں سے چلے گئے اور موسیٰ برج میں اتر کر اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، نیا آنے والا لشکر قیروان سے عبدالعزیز بن موسیٰ کی سرکردگی میں آیا تھا۔ یہ کل 7,000 تھا۔ انہوں نے آتے ہی جب لڑائی ہوتے اور مسلمانوں کو دھاوا کرتے دیکھا تو دشمنوں پر اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے دور ہی سے نعرہ تکبیر نہایت زور سے بلند کیا۔ عیسائی یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ کہیں وہ فوراً ہی حملہ نہ کر دیں اور اس طرح دونوں لشکر قلعہ کو فتح کر لیں، جس سے عیسائی ڈر گئے اور انہوں نے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے عارضی طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کی، جسے موسیٰ نے منظور کر لیا۔ ناظرین، موسیٰ برج کا انتظام کر کے نیچے اتر آئے اور انہوں نے برج کے نیچے سے اپنے خیمے تک مجاہدین تعینات کر دیے تاکہ اگر عیسائی برج والے مسلمانوں پر حملہ کریں تو وہ فوراً امداد کو پہنچ سکیں اور کچھ آدمی اطلاع کر دیں۔ پہلے اکثر اوقات ایسا ہو چکا تھا کہ عیسائیوں نے اپنے قول و قرار کے بعد عہد شکنی کی تھی، اسی لیے مسلمان ان کا اعتبار بہت کم کرتے تھے۔ ناظرین، جب موسیٰ نئے آنے والے اسلامی لشکر کے سامنے پہنچا تو عبدالعزیز نے آگے بڑھ کر موسیٰ کو سلام کیا۔ موسیٰ نے کہا قرۃ العین، تم خوب وقت پر پہنچے۔ عبدالعزیز، میں آپ کا فرمان پہنچتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہی چل پڑا تھا۔ موسیٰ، بہت خوب کیا تم نے، تمہارے آنے سے عیسائی مرعوب ہو گئے۔ عبدالعزیز، کیا انہوں نے اطاعت قبول کر لی؟ موسیٰ، ابھی نہیں، ابھی تو عارضی جنگ بندی ہے۔ عبدالعزیز، شاید صلح پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ موسیٰ، کل ان کا وفد مصالحت کے لیے آئے گا۔ نور چشم، تم اپنے لشکر کو ٹھہراؤ اور خود بھی جا کر آرام کرو۔ عبدالعزیز، بہتر ہے۔ ناظرین، وہ سلام کر کے واپس لوٹے اور انہوں نے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ فوراً ہی سپاہی گھوڑوں پر سے اتر پڑے اور انہوں نے خیمے نصب کرنا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں خیمے نصب کر کے وہ آرام کرنے لگے اور عبدالعزیز اپنے خیمے میں چلے گئے۔ موسیٰ اپنے خیمے پر پہنچے۔ ناظرین، وہ کبھی کبھی خضاب کر لیا کرتے تھے، آج بھی کچھ ان کے دل میں آ گئی اور انہوں نے خضاب لگا کر داڑھی کو سیاہ کر لیا۔ دوسرے روز آفتاب بلند ہوتے ہی عیسائیوں کا وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ناظرین، اس وقت کچھ لوگ وہی تھے جو گزشتہ روز برج کے سامنے عارضی التوائے جنگ کرانے کے لیے موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور کچھ دوسرے لوگ تھے۔ موسیٰ کو عجیب لگا کہ اگر یہ لوگ صلح کے لیے آئے ہیں تو گفتگو کیوں شروع نہیں کرتے، اور اگر صلح نہیں چاہتے تو آخر آئے کیوں ہیں، نہ آتے۔ ناظرین، کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آخر موسیٰ نے دریافت کیا، کہیے کیسے تشریف لائے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا، ہم آپ کے امیر سے ملنا چاہتے ہیں جن سے کل برج پر ملاقات ہوئی تھی۔ موسیٰ، وہ میں ہی ہوں، میرا نام موسیٰ ہے، میں مغربی بلاد اسلامیہ کا وائس رائے ہوں۔ کل مجھ سے ہی گفتگو ہوئی تھی۔ جو لوگ ان سے گزشتہ روز مل چکے تھے انہوں نے حیرت سے انہیں دیکھ کر کہا، آپ وہی ہیں؟ موسیٰ، ہاں، کیوں؟ ایک عیسائی نے کہا، مگر کل تک تو آپ کی داڑھی بالکل سفید تھی۔ موسیٰ نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، آج سیاہ ہے۔ ناظرین، اہل اندلس خضاب کے نام سے ہی واقف نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سفید بالوں کو سیاہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ موسیٰ نے داڑھی سیاہ کر لی تھی اس لیے انہوں نے اسے نہیں پہچانا، اور جب موسیٰ نے بتایا کہ میں وہی ہوں جن سے کل آپ کی بات ہوئی تھی، انہیں بہت حیرت ہوئی اور انہوں نے اپنی زبان میں آپس میں کچھ کہا، دنیا کی کون سی قوم ان سے لڑ سکتی ہے جو اپنی عمر تبدیل کر سکتے ہیں، جن کے بوڑھے جب چاہیں جوان ہو سکتے ہیں؟ بہتری اسی میں ہے، جو شرائط پیش کریں مان لے، انہیں تسلیم کر کے صلح کر لے۔ ناظرین، سب اس بات پر متفق ہو گئے۔ چنانچہ موسیٰ سے ایک آدمی نے کہا، ہم فضول خون ریزی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ صلح کر لیں ایسی شرائط پر جن سے ہماری قوم کی صبح کی
مودودگی نہ ہو۔ موسیٰ میں نے پہلے ہی قاصد آپ کے پاس بھیجا تھا، میں خود خلق خدا کا خون بہانا پسند نہیں کرتا، اس لیے ہماری شرائط کچھ سخت اور اہانت انگیز نہیں ہوں گی۔ ایک عیسائی نے کہا اچھا تو شرائط بیان کریں۔ ناظرین، موسیٰ نے کہا سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ قلعہ مریڈا میں رہنا چاہتے ہیں انہیں اپنے تمام ہتھیار اور گھوڑے ہمارے حوالے کرنا ہوں گے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 30 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔